مسعود صاحب، ایک وجہ جو سفارتی کامیابی کی ہے وہ تو جنگ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ کے بعد ایک کمپلیٹ ٹرن اراؤنڈ نظر آیا ہے پاکستان کے ڈپلومیٹک ایفرٹس میں، اور دنیا اس کی تعریف بھی کر رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ لیڈرشپ کا بھی اس میں اہم کردار ہے، اور پاکستان کے جو رویے اور جو حکمت عملی ہے اس میں بھی کیا کوئی بڑی تبدیلی آپ نے دیکھی ہے جس وجہ سے ہمیں یہ کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں اپنی قیادت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بڑی چابک دستی سے، صفاتی چابک دستی سے اپنے خارجہ پالیسی کو آگے بڑھایا ہے. وہ چین ہو یا امریکہ ہو یا دوسرے جو ہمسایہ ممالک ہوں، بالخصوص وسطی ایشیا میں اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ. تو یہ ہمہ جہت خارجہ پالیسی ہے، اور اس میں ایک کے بعد دوسری کامیابی ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سے کیپٹلز، بالخصوص واشنگٹن میں یہ محسوس کیا گیا ہے کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے، نہ صرف یعنی جنوبی ایشیا میں، بلکہ اور جنوبی ایشیا میں ہمیں ہمیشہ ہندوستان کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ مغربی ایشیا میں بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. تو اس وجہ سے امریکہ کو، سینٹ کام کو، پینٹاگون کو، اور اس کے علاوہ وہاں کے دفتر خارجہ، وہاں کی قیادت کو پاکستان کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجک اعتبار سے بھی، معاشی اور اقتصادی اعتبار سے بھی. لیکن کچھ نئے دروازے کھلے ہیں، مثال کے طور پر کرپٹو کا ہے، اس کے بعد کرٹیکل منرلز کا ہے، رینیویبلز کا ہے. تو پاکستان، وہ سمجھتے ہیں، یہ مارکو روبیو جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان اس علاقے میں امن و سلامتی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے ڈپلومیٹک کانورسیشنز ود ایران، اس میں امریکہ کا ہاتھ بٹایا ہے. یعنی یہ ایک سفارتکاری کا رول ہے. آذربائیجان کے حوالے سے ایک پاکستان کا رول ہے. تو اس وجہ سے یہ تو امریکہ کی کہانی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے کہ کیا اس کی وجہ سے چین کے اوپر کوئی اثر پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات جو حال ہی میں صدر شی جن پنگ اور پھر جو ہے وزیر اعظم لی چیانگ سے ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جانے چاہیے. انہوں نے ان کے جو بیانات میں یہ کہا ہے، تو صدر شی جن پنگ نے بڑے علامتی طور پر یہ کہا ہے کہ صدیوں میں اس قسم کی ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں جو پاکستان اور چین کے درمیان ہوئی ہے. اور دوسری جو ہے طرف جو ہے 8.5 بلین ڈالرز کے معاہدے ان کے اوپر دستخط ہوئے ہیں. یہ اضافی معاہدے ہیں، مطلب یہ جو ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری یا سپیک 2.0 کے علاوہ ہیں، جس میں آئی ٹی ہوگی، میڈیا ہوگا، اس کے علاوہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہوگی. اور جو باقی مادہ کام ہیں سپیک کے حوالے سے ان کو مکمل کیا جا رہا ہے، جس میں کراکرم ہائی وے کی ری الائنمنٹ ہے، جو ریلوے پروجیکٹ جو ہے اس کا، اور گوادر کو فعال کرنا ہے. یعنی گوادر کو ایک ایسی ہم نے بندرگاہ بنانا ہے جو کہ علاقائی بندرگاہوں سے مقابلہ کر سکے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے، بنگلہ دیش کے حوالے سے اور خلیجی ریاستوں کے حوالے سے بہت سے اہم انیشیٹیوز لیے گئے ہیں. آپ نے شنگھائی تعاون تنظیم کا ذکر کیا، تو وہاں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے. تو ہم نے جو اس کا جو مکمل مطلب کیومولیٹیو جو رزلٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دفاعی، معاشی اور اقتصادی تعلقات بہتر کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ترک صدر سے اور جو ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ بھی ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں یہ ایک موقع ملا ہے، کئی دروازے کھلے ہیں، کئی نئی راہداریاں کھلی ہیں. تو ان مواقع کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے. دو بڑی طاقتوں کے درمیان ہمیں ایک بیلنس کرنا ہوتا ہے. کل ہمارے پروگرام پہ ڈاکٹر وکٹر گاؤ صاحب تھے، جو کہ چائنیز قیادت کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کی اس سوورینٹی کو رسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اگر ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو وہ امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بنا کے رکھے. اس میں چائنا کا کوئی ایز سچ کنسرن نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا، کیونکہ آپ کچھ عرصے پہلے تک پوسٹڈ تھے امریکہ میں، اب اس جو تعلقات ہمارے بہتر ہو رہے ہیں اور ٹرمپ صاحب بار بار پاکستان کے حوالے سے اچھے بیانات دے رہے ہیں، کیا یہ شارٹ لیوڈ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے نا، اس کی پالیسی پاکستان کے حوالے سے زیادہ تبدیل نہیں ہوئی ہے. ٹرمپ اور ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے صرف زیادہ پازیٹیو ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں کیا دونوں میں کوئی فرق ہے، یا اگر ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی پاکستان کے حوالے سے اب رائے تبدیل ہوئی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران بھی یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان عدم توازن ہے اور اس امبیلنس کو ختم کرنا چاہیے. لیکن جو ابھی جو صدر ٹرمپ کے دور میں
نہ صرف یہ احساس بڑھا ہے بلکہ اسے عملی شکل دی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے خلیج وسیع تر ہوئی ہے، اور لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کی جو اپنی ڈائمنشن ہے، انڈیپینڈنٹ ڈائمنشن انڈیپینڈنٹ آف انڈیا، اس کا ادراک وہاں ہوا ہے، جس وجہ سے وہ میں سمجھتا ہوں پوری کی پوری ریپبلکن پارٹی میگا بیس جو ہے وہاں، جو وائٹ ہاؤس ہے، اس کے بعد جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے، پینٹاگون ہے، اور بالخصوص میں سینٹ کام کا ذکر کروں گا، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیر پا ہوں اور پروڈکٹیو ہوں، نتیجہ خیز ہوں، اور وہ پاکستان کے لیے بھی منفعت بخش ہوں اور امریکہ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ رائٹ، اور پاکستان کے لیے بھی یہ تمام جو ڈپلومیٹک کامیابی ہمیں ملی ہیں، پروڈکٹیو ہونا اس کا ضروری ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے سفارتی کامیابی ہو رہی ہے اس کو اب تبدیل ہونا ہے معاشی کامیابیوں میں۔ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ چین سے $8.5 بلین کی کمٹمنٹس ہوئی ہیں، سی پیک 2.0 ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بیکاز کچھ ہمارے وزراء بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں، ہماری جو قیادت ہے وہ تو چلے کمٹمنٹس لے کر آ جاتی ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں آن گراؤنڈ ورک کرنا بڑا ضروری ہے، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بڑی ضروری ہے اس کے لیے۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم سپیک کی تاریخ پر نظر دوڑائیں جو 2015 میں شروع ہوئی تھی، تو کچھ کامیابیاں بھی ہوئی ہیں۔ اب تک جو ہے ہم $25 ارب خرچ کر چکے ہیں پروجیکٹس پہ، ان کو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس کہا جاتا ہے، اور انہوں نے انفراسٹرکچر میں ایک انقلاب لایا ہے، وہ پاور جنریشن ہو یا جو سڑکیں ہوں، پورٹس ہوں، ایئرپورٹس ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں بہت ہی اچھی ہیں، پاکستان کی انڈسٹریل بیس کو مضبوط کیا ہے۔ آگے جو ہے، جو آپ کا سوال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس میں جو ہے جو پروجیکٹس کی پروسیسنگ ہے اس کو تیزتر کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس دوران جو اس مرتبہ وزیر اعظم پاکستان کی اور ان کے ہم منصب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں بھی ہم سرمایہ کاری کریں گے، تو جو نئے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے رجحانات ہیں ان کو پاکستان کو جذب کرنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ منصوبہ بندی تیزی سے کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک موقع ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ گواہ ہے کہ مواقع سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، گنوائے بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس میں ایسے یہ کہ ہمارا اب تجربہ بھی ہو گیا ہے کہ چین کے ساتھ مل کر، چین کا اور ہمارا جو ہے انڈسٹریل پیراڈائم مختلف تھا، یعنی مطلب ان کی منصوبہ بندی، ہماری منصوبہ بندی، ہمارے جو ہے پروجیکٹ امپلیمنٹیشن، ان کی پروجیکٹ امپلیمنٹیشن، یہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر موافق نہیں تھی، لیکن اب ہمیں جو ہے کوئی 10 سالہ تجربہ بھی ہو گیا ہے، تو انہیں تیزی سے ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو صرف اور صرف سپیک 2.0 کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے، کہ بڑا ملک ہے، اس لیے اسے مغربی یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے چاہیے، اور وہاں سے بھی جو سرمایہ کاری کے لیے دروازے کھلے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔